تو افسانے مضامین اور انشائیہ وغیرہ جو نثر سے تعلق رکھتے ہیں وہ چیزیں یہاں پڑھی جاتی ہیں. صرف 2 باتوں کی پابندی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ خالص سیاسی چیزیں نہ پڑھی جائیں، کیونکہ اس میں آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، مختلف پارٹی اور کیا کیا بہت زیادہ اس میں جھمیلے ہیں. اور دوسری پابندی ہے خالص مذہبی میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت پیچیدگی ہے. ہمارے درمیان ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ سبھی جانتے ہیں کہ کتنے خانوں میں ہم لوگ بٹ چکے ہیں. تو کوئی تنازع پیدا نہ ہو، انہی باتوں کی وجہ سے صرف 2 باتوں کی پابندی ہوتی ہے کہ خالص مذہبی اور خالص سیاسی نہ پڑھی جائیں. اس کے بعد پھر افسانوی اور غیر افسانوی ادب میں جو کچھ بھی آتا ہے ہم لوگ یہاں سنتے ہیں اور لوگ پڑھتے بھی ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو جلسہ ہے یہ خصوصی جلسہ ہے، کیونکہ اس میں ہمارے یہاں کچھ بچیوں نے ماشاء اللہ انہیں اور ترقی دے، ان لوگوں نے کامیابی حاصل کی، اور کامیابی خواہ جتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو خوشی کا باعث ہوتی ہے. اور جو کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی پذیرائی کی جائے. بزم نثار نے اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی کامیابی حاصل کی ہے، بزم نثار نے ان کا استقبال کیا ہے، انہیں اعزاز دیا ہے، ان کی پذیرائی کی ہے. آج بھی ہمارے درمیان 4 بچیاں ایسی موجود ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی، اور ان کے والدین کی دعاؤں کے ساتھ اور ان کے اساتذہ کرام کی دعاؤں کے ساتھ ان لوگوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے، اس کامیابی کی پذیرائی کرنے کا شرف بزم نثار کو حاصل ہو رہا ہے. کیونکہ یہ بزم نثار کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ اس کو یہ موقع ملا کہ یہ ادارہ ان بچیوں کو یہاں آنے کی زحمت دے اور جو کچھ بھی اس کے اختیار میں ہے ان کی خدمت میں پیش کرے. تو ہمارے یہاں وہ 4 بچیاں ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، جن میں ایک تو ہے طلعت فاطمہ، ڈاکٹر طلعت فاطمہ، کیونکہ انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے. پی ایچ ڈی کی ڈگری انہیں عالیہ یونیورسٹی سے تفویض ہوئی ہے. اور یہ عالیہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ عالیہ یونیورسٹی سے جب سے عالیہ یونیورسٹی میں اردو کا شعبہ کھلا ہے، پہلی دفعہ کسی نے وہاں سے جو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے وہ ہے ڈاکٹر طلعت فاطمہ. ہمارے درمیان ایک اور بچی ہے محض 17 سال کی. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے یہاں جو یہ کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 6 1 2 3 4 5 کتابیں، 5 ناول ہے انگریزی میں. یہ 17 سال کی عمر میں اس نے 5 ناول لکھ لیے، اور یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ انہیں ورلڈ ریکارڈ کی سند تفویض کی گئی. یہ ان کی سند کی کاپی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہوا میں نہیں کہی جا رہی ہے. ماشاءاللہ اسے ورلڈ ریکارڈ سے نوازا گیا ہے. اور اس سے پہلے بھی جب اس کی پہلی کتاب شائع ہوئی تھی تو بزم نثار نے اس کو یہاں مدعو کیا تھا، اور اس کے بعد پھر آج ہم لوگ پھر اسے بلا رہے ہیں. اور اس دفعہ تو بلانے کی اور بھی وجہ ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ورلڈ ریکارڈ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ورلڈ ریکارڈ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. ماشاءاللہ اسے ورلڈ ریکارڈ سے نوازا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے طلعت جہاں، محترمہ طلعت جہاں، آج اسے بھی یہاں مدعو کیا گیا ہے. اور ان کی کامیابی یہ ہے کہ ویسٹ بنگال اسٹیٹ یونیورسٹی باراسات، یعنی باراسات یونیورسٹی میں جب سے شعبہ اردو کا قیام عمل میں آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک پہلی JRF ہے، جونیئر ریسرچ فیلو. تو یہ بھی ایک کامیابی ہے. آپ جو لوگ امتحان دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ 1 انار 100 بیمار کا جو محاورہ ہے، آپ بدل کے 1 انار 1000 بیمار سمجھیے ہو گیا ہے. آپ اس میں اگر کوئی کامیابی حاصل کر لیں تو واقعی ایک بڑی کامیابی ہے. حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ JRF ہے تو اس میں تو اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی کامیاب ہیں. ان کو بھی مطلب اب اس کے لیے طلعت جہاں کے لیے ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہے، ہمارے نسیم اختر صاحب بھی بہت خوش ہوئے، وہ یہ کہ یہ بچی جو ہے اسی لائبریری کی مطلب ممبر بھی ہے، لائبریری ممبر بھی ہے.
اور اس طرح سے اس کو بھی یہاں لائبریری کی طرف سے بھی مبارکباد دی جا رہی ہے اور بزم نثار کی طرف سے بھی. تو میں اب کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے گزارش کروں گا، آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ یہاں تشریف لے آئیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہاں بنیا پوکھر میں ان کا اپنا نرسنگ ہوم بھی چلتا ہے، بہت مخیر صاحب ہیں اور اگرچہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں لیکن اس کے باوجود ادب سے ان کا تعلق ہے اور وہ لائبریری کے بھی جلسوں میں اکثر آتے رہتے ہیں اور ان کا سایہ شفقت جو ہے اس سے لوگ فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. میں اب گزارش کروں گا ڈاکٹر امتیاز وحید صاحب سے. ڈاکٹر امتیاز وحید صاحب یہاں تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی. ڈاکٹر امتیاز صاحب کا تعلق کلکتہ یونیورسٹی کی شعبہ اردو سے ہے اور بہت ان کی بھی ادبی خدمات کی تفصیل بہت طویل ہے، ان کی کتابوں کے نام بھی کافی ہیں. اور ان باتوں کے علاوہ میں ان کا سب سے زیادہ شکریہ اس لیے ادا کروں گا کہ ان کا بیٹا بیمار ہے اور بیچارے ذہنی طور پر کافی پریشان ہیں، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے سنا کہ بزم نثار کیسا جلسہ منعقد کر رہی ہے تو انہوں نے ان بچیوں کو دعا دینے کے لیے یہاں آنا ضروری سمجھا. یہ بہت بڑا کرم ہے ان کا کہ انہوں نے یہاں آنے کی زحمت کی اور وہ تشریف لائے. ہمارے درمیان آج اور بھی ریسرچ فیلو ہونے کی حیثیت سے مجھے اس جلسہ میں شرکت کا موقع دیا گیا. یقیناً ان کے بلا شبہ ان کے درمیان میری حیثیت تو بہت ادنی درجے کی ہے، لیکن میں بزم نثار کے تمام محترمین اور خصوصی طور پر اشرف جعفری سر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع فراہم کیا. عرشیہ میم کو تو میں پہلے سے جانتی تھی کیونکہ ایک سیمینار میں ہماری ملاقات ہو گئی ہے، اور رمشا رئیس میڈم کے بارے میں تو آج جان کر بہت خوشی ہوئی. بہت ایک بولتے ہیں نا کہ تحریک ملی آپ کے بارے میں جان کر. اور طلعت فاطمہ میڈم سے تو پہلے سے ایسے ہی دلی لگاؤ ہے کیونکہ ہم دونوں کا پہلا نام ایک ہے، سیم ہے. اور دیکھا جائے تو کامیابی دینے والی ذات تو اللہ پاک ہی ہے، لیکن کامیابی کا ایک بولتے ہیں نا انسان کے سفر کے لیے ایک وسیلہ، مدد کے لیے ایک وسیلہ اللہ پاک بھیجتے ہیں. تو وہ ایک وسیلہ میری زندگی میں یہ کہیں گے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میری زندگی میں ایک اللہ پاک نے ایک بے غرض انسان کو ایک وسیلہ بنا کر بھیجا ہے. میری مراد تسلیم عارف سر سے ہے جو میری ہر جگہ مدد فرماتے ہیں. اور جب سے میرا داخلہ پی ایچ ڈی میں ہوا ہے اس کے بعد سر نے مجھے ایک جملہ کہا تھا کہ طلعت مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں. تو یہ جملہ سننے میں بہت آسان لگ رہا ہے، بہت ایزی سمپل سادہ لگ رہا ہے، لیکن یہ جملہ اپنے ساتھ بہت ساری ذمہ داری لے کر آ رہا ہے. تو یہ ایک امید سر نے ہمیشہ مجھے ایک تحریک دی ہے، مجھ میں ایک مثبت رویہ پیدا کیا ہے. تو سر کا یہ احسان مند ہوں میں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ سر صرف میرے ساتھ، بلکہ سر کا جتنے بھی اپنے طلباء و طالبات ہیں ہر ایک کے ساتھ سر کا وہی حلیمی، وہی انکساری کا رویہ سر ہمیشہ اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں. تو یہ سر آپ کا بے حد شکریہ. اور ابھی دیکھا جائے تو میری کہ جے آر ایف کی جو فیلوشپ شروع ہو گئی ہے اور تھوڑی بہت پذیرائی جب ملتی ہے تو کبھی احساس ہوتا ہے کہ نہ بھائی اتنی بھی قابل نہیں ہوں، جتنی مل رہی اس سے ابھی کہ مجھے وہ ابھی حاصل کرنا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں ایک جوش آ جاتا ہے، تھوڑی سی احساس ہوتا ہے کہ نہیں اسے حقیقت میں بدلنا ہے. تو اور ابھی جیسے فیلوشپ میری شروع ہوئی ہے تو ایک خوف رہتا ہے اور ایک یہ ہے کہ نہیں اپنے قدم کو مجھے لڑکھڑانے نہیں دینا ہے، بلکہ بس ثابت قدمی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ ایک ادبی شناخت مجھے حاصل کرنی ہے. تو اس کے لیے میں آپ سب کا، آپ نے ابھی مجھے سماعت فرمائی، آپ کا شکریہ. بس مستقبل کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کرتی ہوں سر. آپ کا شکریہ. مجلس محترم حاضرین مجلس، السلام علیکم. یہ میرے لیے نہایت خوشی کا مقام ہے کہ اشرف سر نے مجھے یہاں مدعو کیا. حالانکہ میری اتنی نہ حیثیت نہ صلاحیت، پہلی پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر میں نے اپنی یونیورسٹی سے میں پہلی ریسرچ اسکالر رہی جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی. تو حالانکہ کئی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے چکی ہیں، لیکن شاید میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنی یونیورسٹی سے پہلی
ریسرچ اسکالر بن کر نکلی اور اس کے لیے آج مجھے یہ اعزازیہ دیا جا رہا ہے. تو یہ سب سے زیادہ اگر میں شکر گزار ہوں کسی کی تو وہ اللہ پاک کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بے انتہا اپنا فضل و کرم مجھ پر رکھا, مجھے پیارے والدین سے نوازا, مجھے بہترین اساتذہ سے نوازا. جب میرا ابتدائی سفر جو ہے وہ اورینٹ گرلز ہائی اسکول ہے, وہاں سے مطلب میں نے اپنی پرائمری کی تعلیم وہاں سے حاصل کی. اس کے بعد انجمن گرلز ہائی اسکول جو ہے وہاں سے میں نے سیکنڈری کی تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد انجمن گرلز ہائی اسکول میں میں شگفتہ یاسمین میم جو ہیں وہ اردو کی مطلب ٹیچر تھی. ان سے میں نے زبان و بیان کی بہت سی باریکیوں کو مطلب وہ جس طرح سے بولتی تھیں, جس طرح سے انہوں نے شعر کو مطلب جیسے وہ شعر کہتی تھیں, شعر کا جس طرح سے مطلب ان کا مطلب کہ پیشکش کا طریقہ تھا, تو مجھے ان کی شخصیت بڑی متاثر کن لگی. اور اس کے علاوہ وہ نیوز بھی دیتی تھی, تو ان کو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. تو وہ میری اسکول کی دور کی مطلب ایسی استاد ہیں جن سے میں بہت متاثر رہی. اس کے بعد جب میرا تعلیمی سلسلہ آگے بڑھا تو میں لیڈی پربھون کالج سے میں نے گریجویشن کیا. وہاں پر بھی مجھے بہت سے اساتذہ ملے جنہوں نے میری بڑی پذیرائی کی, میری حوصلہ افزائی کی. تو ان تمام اساتذہ کو میں کبھی نہیں بھول سکتی. اس کے بعد جب میں ایم اے میں گئی کیلکٹا یونیورسٹی میں, تو وہاں پر مجھے شہناز نبی میم کی صحبت ملی. ندیم احمد سر سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اس کے علاوہ وہاں جیلانی سر تھے اور حیدر صفت سر تھے جو اب دنیا میں نہیں ہیں, لیکن ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور بس مجھے تھوڑا سا مطلب اس بات کا افسوس رہا کہ امتیاز رحیل صاحب جو ہیں ان سے میں مطلب کچھ نہیں مطلب میں ان کی طالب علم نہیں رہ پائی, لیکن ہاں ان کو میں نے بہت سارے سیمینار میں سنا ہے, ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں. تو مطلب کہ اور میرے لیے ایک خوش نصیبی کی بات یہ رہی کہ جو میرا ایم فل کا جو مقالہ جو کتابی شکل میں آئی, تو اس کو سر نے جو ہے اس کو مطلب کہ اس کی نظر ثانی کی اور اس پہ اپنے مشورے دیے. تو ان کے قیمتی مشوروں سے اور میری جو مطلب یہ پی ایچ ڈی کی جو میری نگراں ہیں ڈاکٹر درخشن زرین صاحبہ, انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ حوصلہ افزا کلمات کہے. اور انہوں نے ان سے ہی مجھے یہ خبر ملی تھی کہ میری جو کتاب آئی ہے اس کی مطلب اس کو جو مطلب ریویو کیا ہے جو یا اس کی نظر ثانی کی ہے وہ وہی سر نے کی ہے. تو یہ میرے لیے اور بھی زیادہ خوشی کا مقام رہا. تو درخشن میم نے بھی مجھے بہت جی جینت پرمان